وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود 956 نمبر درس ہے آج کا، اور 45 سے 52 نمبر تک ہم نے آج پڑھنا ہے۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا
اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ نوح نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 45۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، کہا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح، کہا اللہ نے کہا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، لہذا آپ اس بات کے بارے میں جسے تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے سوال نہ کرے، انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم ناواقف لوگوں میں سے نہ ہو۔ قال رب انی اعوذ بک، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بعلم، کہ میں وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنی، اور رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سامعین کرام، 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں ایک بات جو ہے قابل غور ہے کہ نجات کی بنیاد جو ہے وہ عمل ہے، عقیدہ اور عمل، یہ دونوں چیزیں اگر صحیح نہیں ہے، عقیدہ اور عمل، تو پھر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔
اس جو 3 آیات ہیں اس میں یہ مضمون واضح ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ نسلی رشتہ کام نہیں آتا، دنیا میں نسلی رشتہ کام نہیں آتا۔ یہ سبق بھی اس واقعے میں ملتا ہے۔ خونی رشتے کام نہیں آتے جبکہ عقیدہ اور عمل ساتھ نہ ہو۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، دنیاوی رشتے جب تک عقیدہ اور عمل ساتھ نہ ہو تو آخرت میں وہ کام نہیں آئیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اور آگے چلتے ہیں۔ قیلا یا نوح اہبط بسلام منا، حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ، اہبط بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، علیک وعلی امم ممن معک، اور جو گروہ تمہارے ساتھ ہیں ان پہ بھی رحمت ہوگی، برکت ہوگی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، یعنی تمہارے بعد، کہ انہیں دنیا کا تو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ہماری طرف سے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس آیت میں سامعین کرام یعنی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا اپنے عذاب سے۔ حقاً علینا ننجل، یہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے کہ حقاً علینا نصر المومنین، حقاً علینا ننجل المؤمنین۔ یعنی دیکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم ہیں، یہ نقطہ نوٹ کر لیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرم ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ اگر کسی پر آیا تو آپ کو بچا لے گا۔ جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ایک اور بھی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا اور ایمان لے آؤ۔ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، پالیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ دنیا میں عذاب دیتا ہے اور نہ آخرت میں دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سختیاں، ابتلا، آزمائش ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، عذاب الگ چیز ہے، عذاب الگ چیز ہے، اور سختیاں، ابتلا، آزمائش وہ الگ چیز ہے۔ سختی، ابتلا، آزمائش، امتحانات، یہ تو دنیا اس کی جگہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، سختیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، ابتلا، آزمائش، تمام زندگی انہوں نے اس میں گزار دی، لیکن یہ عذاب نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ دنیا میں عذاب دیتا ہے نہ آخرت میں دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور وہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے تو اس میں تو بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ طرز کلام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو خیر، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا، ما کنت تعلمہا، آپ نہیں جانتے تھے، آپ یا آپ کی قوم اس سے قبل، فاصبر، تو پس آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے ہی حق میں ہوگا۔ اچھا، اس میں جو سبق ہے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ صبر اور انجام جو ہے وہ عاقبت، یعنی انجام جو ہے وہ آخرت، والعاقبۃ للمتقین، یہ جملہ مطلب قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے کہ انجام کار جو ہے وہ ظاہر ہے متقیوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، دنیا میں
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ کو داعی بن کے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے رہیں، کوئی سختی، تکلیف، مصیبت، دشمن کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، اس پر آپ صبر کریں اور اللہ کی رضا کے مطابق اس کا رد عمل دیں اور حق پر جمے رہیں، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ بات ہے، اس میں نوٹ کر لیں۔ پھر آگے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف میں نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھجوایا۔ قال، انہوں نے کہا، اے قوم، اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم جو بھی کر رہے ہو وہ تم نے جھوٹ گھڑا ہوا ہے، افترا گھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں مضمون یعنی وہی مضمون ہے، اور بنیادی طور پہ اس صورت کا ایک ہی مرکزی نقطہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور دیکھیں ہم نے یعنی اس سارے مضمون کو ہم نے دیکھنا ہوگا اس صورت کے مضمون کے تناظر میں۔ مضمون صورت کا جو ابتدائی ہے وہ یہی ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، اور ایک نقطہ کامیابی کا، بندگی رب۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ وہی نقطہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر کسی کو سمجھا بھی دو تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جب تک دنیا میں آپ کی نیت یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر دنیا ہی بنی رہے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے، آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو نہیں سکتا، آپ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ ہود کی مضمون میں یہ بھی ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ تو وہ مقامات بھی آپ نہیں حاصل کر سکتے، یہ صرف اس لیے کہ آپ کی دنیا میں آنے کے بعد جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کی نیت خراب ہو گئی۔ اور میں دیکھیں یہ بڑا اہم مضمون ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہوش سنبھالتے ہیں، امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ دنیا کو اس امت نے اس وقت 2020 دسمبر کا مہینہ ہے، اس وقت اس امت کی نیت خراب ہو گئی ہے، یہ گر چکی ہے اپنے مقام سے، اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے یہ سرگردان ہے، دنیا ہی کے پیچھے یہ امت دوڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نا کہ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، یہ سب مطلب یہی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی سمجھدار ہو دنیا کے لحاظ سے، جتنا بھی ہوشیار ہو یا جتنا بھی بے وقوف یا پسا ہوا ہو یا اعلیٰ اشرافیہ، سب کی نیت خراب ہے اور وہ دنیا ہے۔ اور دیکھیں ایک بات میں اور آپ کو نوٹ کرا دوں کہ یہ پیغمبروں کے واقعات آ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی جو تبلیغ کا خلاصہ ہے وہ یہ بندگی رب ہے، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ان انتم الا مفترون۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کریں، یہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، ہود علیہ السلام مخاطب ہیں اپنی قوم سے، لیکن دراصل یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے بھی ہے، یہی مطالبہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہم سے بھی ہے۔ یا قوم، اے مسلمان قوم 2020 کی، تم نے کس کی بندگی شروع کی ہوئی ہے؟
تم نے تو طاغوت کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، تم لعنتی دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ بات غلط ہے، اس سے کوئی فائدہ ہمارا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، آپ اس بات پر غور و فکر بھی کریں کہ اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نقصان کیا ہے؟ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، آپ پریشان حال رہیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس عہدہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن آج دیکھ لیں ہر وزیر اعظم کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ بڑا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہر وقت یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے، یعنی جو ظاہر ہے کہ ہم جو بھی وزیر اعظم بھگتاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہم ہوتے ہیں دراصل، اور ہم جو ہے دھوکہ کھا چکے ہیں، لہٰذا ہمارے ہم تو چنتے ہی ان لوگوں کو ہے جو جن کو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ تو بڑے بڑے پاپڑ بیل کے آتے ہیں۔ آج جو وزیر اعظم ہمارے بنے ہوئے ہیں 2020 میں، وہ کہتے ہیں میں 22 سال میں نے محنت کی ہے اس کے لیے، بس یہ ان کا جملہ آپ سمجھ لیں، منزل تک پہنچ گئے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، مجھے آپ ایک وزیر اعظم نہیں بتا سکتے جس کو اطمینان قلب حاصل ہو، جو مطمئن ہو، جو خوش ہو۔ یہ تو کچھ بات نہیں ہے جو ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ یعنی ظاہری اسباب ہیں، آپ کا ریڈ کارپیٹ وہ استقبال ہوتا ہے، آپ گارڈ آف آنر لے لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی آپ کے قافلے کے ساتھ چلتی ہے، ایمبولینس بھی چلتی ہے، اور کچھ راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی مخلوق کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر کی حیثیت آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، دھڑاکہ ہے، جس کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں۔ یہ میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اجتماعی طور پہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے پریشانیوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنی توقعات کو، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو اور اپنی خواہشات کو، ساری کی ساری، اب وہ ظاہر کے بارے میں آپ کی پریشانیاں۔ اور دیکھیں یہاں مطالبہ کیا ہے؟ تمام پیغمبروں کا اجتماعی نقطہ اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہی کلمہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ سامنے کرام قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا اپنے قول اور عمل سے لا الہ الا اللہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت اچھا، میں آپ کو لالچ دے رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی ایک بات کے عمل سے ماننے میں ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو یہ دیکھیں، ان انتم الا مفترون، تم نے تو کوئی جھوٹ، کوئی اور ہی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، ہر پیغمبر کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، چاہے وہ ہود ہو، صالح ہو، نوح ہو، آدم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یہ سب پیغمبروں کا ایک ہی بات ہے اپنی قوم کو، ان انتم الا مفترون۔ آج 2020 کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی کہ تم نے تو کچھ اور ہی گھڑا ہوا ہے کہانیاں، ہماری کہانیاں کچھ اور ہیں۔ صاحب نکرام آپ دیکھ لیں، اگر آپ والدین ہیں تو آپ اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی مستقبل کی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو، پھر اولاد کو جس طریقے سے آپ دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں،
لعنت ہے ان لوگوں پر جو صرف دنیا کے ہیں. یہ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہم پڑھتے ہیں کلمہ لیکن وہ کلمہ جھوٹا پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آپ تعجب نہ کریں میری باتوں پر، ہم اللہ کی لعنت میں ہیں اس وقت، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. خیر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ کے بس کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. ان اجر الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس ذات پہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ بس یہ وہ مقام ہے، یعنی داعیان الی الحق کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوق سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، مخلوق سے کسی بھی اجر کا طالب نہیں ہونا چاہیے. دعوت اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کی رضا کی خاطر. مخلوق سے اجر کے طالب نہ بنے، نہ عزت کے، نہ دولت کے، نہ کسی اور چیز کی. یہ بات نوٹ اللہ. تو عقل سے کام لینا ہے نا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کر لو، پلٹ جاؤ. توبوا الیہ، وہی بات ہے. اچھا چلیں پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. اچھا اس میں آیت میں بڑا مرکزی مضمون ہے، وہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے. اس میں ایک میسج ہے جو پیغمبر دے رہا ہے. ہر پیغمبر کا یہی میسج ہے، قرآن کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی میسج ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو گے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے گزارو گے اور اخروی مفادات پر تم کسی چیز کو ترجیح نہ دو گے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لو گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں مختلف طرق سے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے. دیکھیں ایک تو میں ایک واضح بات کہوں کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو بھی اس کے وعدے ہیں، ہمیں قطعاً یقین نہیں ہے. ہاں شیطان کی باتوں میں ہم آ گئے ہیں. شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، عزت خراب ہو جائے گی، دنیا تمہاری خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اسی لیے تو دیکھیں ہم خود بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے نہیں کرتے، اور آخرت کی طرف تو اس سے تو ہم نے ٹوٹلی اپنا رخ پھیر لیا ہے. لیکن طریقہ یہ ہے، میں آپ کو اسی قرآنی آیات کے بحاف پہ یہ بات کر رہا ہوں. استغفار مطلب اپنی غلطی کا احساس، توبہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کہاں سے شروع کریں، تو آپ توبہ سے شروع کریں. دو چیزیں ہیں، آپ معافی مانگیں، یعنی احساس زیاں کر لیں کہ میں غلط تھا، میں غلط تھی، اب میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. مجھے معلوم ہو گیا کہ میری منزل اللہ ہے، اب میرا ارادہ ہو گیا اللہ کے راستے پر چلنے کا، نبی کے طریقے کے مطابق. یہ اور اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو پھر ہوگا کیا، دنیا کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دے گا، خوشحالی اور برکت آ جائے گی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پر ڈالروں کی بارش ہوگی، نہیں، آپ کا جو نصیب ہے آپ اپنے نصیب پر خوش ہو جائیں گے تو بس برکت آ جائے گی. اور اہل قریہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر ایمان والے تقوی سے کام لیں
اور ایمان لے اور تقوی سے کام لے، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے میں اس پہ کھول دوں گا۔ اہل قریہ سے یہ خطاب ہے سامنے کرام۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت اور بڑھا دے گا تو تم مجرم نہ بنو۔ اس وقت ہم امت مسلمہ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مِمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے،
وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔